رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 57 سے 62 تک تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر اتارا من اور سلوہ، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تمہیں دی، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ کہتے انہوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ اپنا ہی نقصان کیا۔ مفسرین کرام نے اس آیت کی تشریح میں کہا ہے کہ بنی اسرائیل مصر سے نکلنے کے بعد 40 سال تک وادی سینا کے سنسان صحرا میں پریشان پھرتے رہے۔ یہ وادی سینا ایک کھلا میدان تھا، نہ اس میں کوئی عمارت تھی، نہ درخت تھا جس کے نیچے دھوپ سے بچا جا سکے، اور سایہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ دھوپ سے گھبرا اٹھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ بھائی اس دھوپ سے بچاؤ کا کوئی ذریعہ تلاش کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہ دعا قبول ہو گئی، اور ان کے سر پر سارا دن جیسے ہی دھوپ نکلتی ایک بادل سایہ کرنے کے لیے آ جاتا۔ خوراک کے لیے اللہ نے ان پر بہت شفقت سے من اور سلوہ اتارنا شروع کیا۔ انہیں یہ بھی حکم دیا کہ یہ جو آسمان سے نعمتیں اتر رہی ہے ان کو جمع کر کے مت رکھو، ہر روز ضرورت کے مطابق جتنی ضرورت ہے اتنی لو، جمع مت کرو، اگلے دن پھر اترے گا۔ ہاں جمعہ کے روز 2 دن کی خوراک لے لیا کرو۔ اب ان لوگوں نے اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی، خوراک جمع کرنا شروع کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ نعمتیں آنا بند ہو گئی، اور اس طرح انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا۔ من اور سلوہ، من ایک ترنجبین کے قسم کے دانے تھے جیسے دھنیا کے دانے ہوتے، یہ بہت میٹھی چیز تھی جو رات کو بنی اسرائیل کے خیموں یا دوسری رہائش گاہوں کے آس پاس برس جاتی تھی۔ سلوہ
یہ بٹیر کی قسم کا جانور تھا، ہر ہفتے ان جانوروں کے غول دریا کی طرف اڑ کر آتے تھے اور بنی اسرائیل کے خیموں کے قریب آ کر بیٹھ جاتے تھے، جنہیں وہ آسانی سے پکڑ لیتے تھے۔ انہیں پکڑنے کے لیے دوسرے شکاروں کی طرح ان کو محنت نہیں کرنی پڑتی، اللہ خود بھیجتا تھا کہ لو پکڑو، اور جو ہی رات کا اندھیرا ہوتا تھا بنی اسرائیل ان کو آسانی کے ساتھ اپنی ضرورت کے مطابق پکڑ لیتے تھے، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت پکاتے تھے، کباب بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ درجے کی خوراک عطا کی تھی، تو اللہ نے بنی اسرائیل پر بڑے انعام کیے۔ ان کی نافرمانی کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشیں بھی آتی تھی، اس کے باوجود یہ لوگ سرکشی میں مبتلا ہوئے، جہاد کا انکار کیا، پیغمبروں کو جھٹلایا، ان کو ستایا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی خوراک کا بہترین انتظام فرمایا۔ نافرمانی کے باوجود پانی کی ضرورت پیش آئی، پانی کا انتظام کیا، ابھی آگے آئے گا وہ بھی۔ آگے اللہ فرماتے وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ اس شہر میں داخل ہو، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر کھاؤ اس میں جہاں چاہو فراغت سے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے سے داخل ہو جھکتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہتے جاؤ کہ اے رب ہمیں بخش دے، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہارے قصور معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ان قریب نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے اردن کے کنارے تک پہنچا کر کنعان کی تمام زمین دکھائی اور بتایا کہ بنی اسرائیل کو میں یہ ملک دیتا ہوں اور ان قریب تم اس کے شہر اریحا کو فتح کرو گے، اور جب تم اس میں داخل ہو تو اللہ کی نعمتیں اور طرح طرح کی نعمتیں اور میوے تمہیں کھانے کو ملیں گے۔ اس لیے ان کا شکر یوں ادا کرنا کہ شہر سے داخل ہوتے وقت گھمنڈ اور غرور نہیں کرنا، بلکہ جھکتے ہوئے بہت عاجزی کے ساتھ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا۔ ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور نیک بندوں کو اس کے بدلے میں اور زیادہ انعام عطا کریں گے۔ لیکن بنی اسرائیل نے اللہ کا حکم کو پورا نہیں کیا، نافرمانی شروع کر دی۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو من اور سلوہ کھاتے ہوئے کئی سال گزر گئے، تو انہوں نے بعض دوسری چیزوں کا مطالبہ شروع کر دیا، جس کا ذکر اگلے رکوع میں آئے گا کہ ہم ایک ہی طرح کا کھانا کھا کر تنگ آ گئے، اب من اور سلوہ کے بجائے سبزیاں، دال وغیرہ کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا اگر تم ایسا ہی چاہتے ہو تو اس بستی میں چلے جاؤ، وہاں پر یہ چیزیں تمہیں میسر آئے گی۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، پھر ظالموں نے اس بات کو اس کے خلاف بدل ڈالا جو ان سے کہی گئی تھی۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی پھر کیا ہوا؟ اللہ کہتے ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب اتارا ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ جب حضرت یوشع علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل نے اریحا شہر فتح کیا تو اب یہ لوگ شکر ادا کرنے کے بجائے بدکار بن گئے۔ جیسے اللہ ہم پر فتوحات کے دروازے کھولے، یہ آیتیں ہمیں سمجھا رہی ہے کہ ہم کو شکر گزار بننا چاہیے، ہم کو جھکنا چاہیے، ہم کو اللہ کے سامنے معافی مانگنی چاہیے، آوارہ نہیں بننا چاہیے، بدکار نہیں بننا چاہیے، عیاش نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب ان لوگوں نے بنی اسرائیل نے شکر ادا کرنے کے بجائے بدکار بن گئے اور اللہ کے حکم کو بدل کر طرح طرح کی ہنسی مذاق کی باتیں کرنے لگے، استغفار نہیں کیا، گناہوں میں لگے، تو اس نافرمانی کی سزا میں ان پر عذاب نازل ہوا، طاعون کی بیماری پھوٹ پڑی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ تقریباً 70,000 اسرائیلی اللہ کے اس عذاب کے شکار ہوئے۔ یہ ہمارے لیے اس میں سبق ہے، یہ اللہ نے کیوں واقعہ بتایا کہ اگر نعمتوں کو ملتے ہوئے جب تم عیاش بن جاؤ گے، نافرمانی پر اترو گے، تو پھر تمہارے اوپر پھر بھی اس طریقے کی بیماریاں مسلط کی جا سکتی۔
اللہ بنی اسرائیل کو یہ تمام اپنے احسانات اس لیے یاد دلا رہا ہے کہ وہ انہیں یاد کرے، وہ شکر گزار ہو کر سیدھے راستے پر آ جائے۔ ہمیں اس آیت سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے انعام اور اکرام کے لیے شکر گزار ہونا چاہیے۔ اکڑ اور غرور سے قومیں ہلاک ہو جایا کرتی۔ مال دیکھ کر آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ آج سے کچھ وقت پہلے دینداری بھی تھی، عاجزی بھی تھی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا بھی تھا، مال نہیں تھا۔ لیکن جب سے مال آیا ہے اتنی نافرمانی اور تیزی سے بڑھ رہی۔ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے، جب اللہ فتوحات کے دروازے کھولتا ہے اور پھر پکڑ نہیں کرتا ہے تو ایک دم غفلت میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اللہ ڈھیل دے رہا ہے، اللہ ڈھیل دے رہا ہے، اور زیادہ غفلت میں آؤ۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ۔ اللہ کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، سو اس سے 12 چشمے بہہ نکلے۔ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر قوم نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا، یہ ہمارے پانی پینے کی جگہ ہے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اللہ نے دیا، پھر اللہ نے کہا کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے، مزے کرو، انکار نہیں ہے، ملک میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ بنی اسرائیل وادی سینا میں پریشان پھرتے پھرتے ایسی جگہ پہنچے جہاں پانی موجود نہیں تھا۔ کافی تلاش کے بعد بھی جب پانی نہیں ملا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ بگڑ گئے کہ ہم کو کہاں لا کے ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو حکم ہوا کہ پتھر پر اپنی لاٹھی مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو پتھر سے پانی کے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور ہر ایک نے اپنا اپنا گھاٹ، اپنی اپنی پانی پینے کی جگہ معلوم کر کے پانی حاصل کر لیا۔ یہ صرف اللہ کا فضل تھا کہ ان لوگوں کو صحرا میں پانی مہیا کیا، اور کیا کہا، مزے سے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پانی پیو، اور زمین میں فتنہ اور فساد نہ پھیلاؤ۔ اب اس قصے سے چند باتیں واضح ہوتی ہے کہ اللہ ایسی حالت میں جبکہ ظاہر میں کوئی سبب اور سہارا نظر نہ آتا ہو، اللہ اپنی رحمت سے، اپنی طاقت سے کھانا پینا مہیا فرما دیتا ہے۔ لیکن شرط ہے کہ انسان کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ انسان کا فرض یہی ہے کہ وہ اسی رب سے مانگے، فوراً ادھر ادھر بھاگتا نہ میرے، اللہ کے در کو چھوڑ کر ادھر ادھر کے دروں پہ نہ جائے، اسی رب سے مانگے، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحمت اور شفقت کرنے والا ہے، اگر انسان اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے تو انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور جو عذاب نازل ہوتا ہے وہ خود انسان کے اپنے غلط عملوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب پانی کے 12 چشمے پھوٹے، اس میں حکمت کیا تھی؟ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ان کی تعداد 6 لاکھ سے زیادہ تھی۔ اب 12 چشمے، 6 لاکھ لوگ پانی پیتے، کتنا اللہ کی طرف سے رحمت برسی ہوگی۔ ان کے آپس کے جھگڑے سے بچانے کے لیے اللہ نے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ مقرر کر دیا، اور چشموں کا تعین ہر قبیلے کی تعداد سے لحاظ سے کیا گیا کہ بڑے قبیلے کے لیے بڑا چشمہ، چھوٹے قبیلے کے لیے چھوٹا چشمہ۔ اس طرح گویا پانی تقسیم کر دیا گیا اور ہر ایک نے اپنے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہر قبیلے میں ایک ایک چشمہ تقسیم کر دیا، اور ہر قبیلے نے اپنی ضرورت کے مطابق نالیاں کھود لی اور پانی کو دور تک لے کر کے گئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اللہ کہتے ہیں جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ہرگز ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکیں گے، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا۔ تو ایک کام کرو اے موسیٰ علیہ السلام، اپنے رب سے مانگو کہ ہمارے لیے نکال دو جو زمین سے اگتا ہے، ترکاری اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز۔ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي
هو ادنی بالذی هو خیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم وہ چیز لینا چاہتے ہو جو ادنا ہے، اس کے بدلے میں ادنا لینا چاہتے ہو جو بہتر ہے؟ یعنی اچھی چیز جو من و سلوہ اتر رہا ہے اس کو چھوڑ کر پیاز اور مولی پہ جا رہے ہو۔ اہبطوا مصر فإن لکم ما سألتم، اللہ نے کہا کسی شہر میں اترو تو تم کو ضرور ملے گا جو تم مانگتے ہو۔ یہ واقعہ بھی وادی سینا کے بیابان میں پیش آیا۔ بنی اسرائیل بڑی مدت تک بڑے مزے سے آسمانی غذائے من اور سلوہ کھاتے رہے، لیکن اس سے اکتا گئے۔ ہمارا بھی تو یہی حال ہوتا ہے نا کہ ایک ہی کھانا چند دنوں تک کھائے تو پھر بھائی اب کچھ دوسرا بناؤ۔ بقرعید کے دنوں میں کیا ہوتا ہے، تیسرے چوتھے بھائی اب سبزی بناؤ، اس سے اکتا گئے۔ حالانکہ یہ غذائیں انہیں مفت میں مل رہی تھی۔ انہوں نے اپنے پیغمبر سے فرمائش کی کہ دیکھو اس جنگل سے اب نکالو، کسی دوسری جگہ لے جاؤ جہاں ہر قسم کے شہری رہتے ہو، دیہاتی رہتے ہو، کھانے سبزیاں اور ترکاریاں موجود ہو۔ یہ تو انسان کی فطرت میں ہے۔ شہر والے بولتے ہیں کہ ذرا گاؤں میں جائے اور وہاں سکون سے رہے، اور گاؤں والے بولتے ہیں شہر میں جا کر کے ذرا ٹھاٹ باٹ سے مزے سے رہے۔ ہر ایک کی فطرت بدلاؤ چاہتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو انہیں سمجھایا کہ دیکھو تمہاری فرمائش ٹھیک نہیں ہے، آسمانی غذا جو تمہیں بے مشقت مل جاتی ہے وہ ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جس کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی۔ ترکاری سبزی پیاز مولی ایسے تو نہیں ملے گی۔ لیکن جب بنی اسرائیل اپنی بات پر اڑے رہے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو کسی بھی شہر میں جاؤ بسو، وہاں تمہیں تمہاری پسند کے کھانے مل جائیں گے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ کہتے ہیں ان پر ذلت اور محتاجگی ڈال دی گئی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اللہ کی غضب کے لپیٹ میں آ گئے۔ دیکھو اس کو سنتے جاؤ اور یہ غور کرتے جاؤ کہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے تو اس پر پھر کیا کیا ہوتا ہے۔ اب اللہ نے بنی اسرائیل پر طرح طرح کے نعمتیں کی، احسانات عطا کیے، لیکن انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، اللہ کے قانون کی نافرمانی کرتے رہے۔ انہیں من اور سلوہ عطا کیا گیا، انہوں نے اس نعمت پر صبر نہیں کیا، ادنا قسم کی سبزیاں اور ترکاریاں مانگنے لگے۔ اس ناشکری کی وجہ سے اللہ کا غصہ ان پر ظاہر ہوا۔ ایک تو ذلت ڈال دی گئی۔ یہ قوم ہمیشہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے ماتحت رہی ہے۔ مئی 1949 میں ریاست اسرائیل کے نام سے ان کی حکومت قائم ہوئی، مگر اس کا قیام بھی مغربی حکومتوں کے سہارے آیا، اور آج بھی وہ انہی کے سہارے جی رہے، اکیلے اپنے بلبوتے پر کچھ نہیں کر پا رہے۔ آج بھی اگر ان کا وجود باقی رہے وہ اس لیے کہ ان پر کسی کا سر پر ان پر کسی کا ہاتھ ہے۔ ذلت کے علاوہ غربت اور محتاجی ان پر ڈال دی گئی۔ ان میں صرف چند لوگ ایسے ہیں جو خوشحال ہیں، ورنہ کثیر تعداد مفلس لوگوں کی ہے۔ اور جن کے پاس وطن ہے، جن کے پاس دولت ہے، وہ بھی کنجوسی اور مال کی محبت میں مبتلا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کیونکہ سب چیزوں سے بڑھ کر انہیں دولت کی ہوس اور لالچ ہے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ انسان کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ نعمت باقی رہے۔ جو ملا اس پر راضی، دوسرے کو دیکھ کے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، ناشکرا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک کوئی قوم اللہ کی نعمتوں کے شکر ادا کرتی رہتی ہے اللہ بھی وہ نعمتیں دیتا رہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان پر ذلت ڈالی گئی، ان پر محتاجی ڈالی گئی، اور لپیٹ میں آ گئے اللہ کے غضب کے۔ اور یہ کیوں ہوا؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق، یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے، وہ حد سے بڑے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہاں پر کہ بنی اسرائیل دو جرموں کے عادی ہو چکے تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ کے حکموں پر خوشی خوشی عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ خواہ مخواہ اعتراض کرتے تھے، جیسے آج کل کی نئی جنریشن اٹھ رہی ہے۔ خواہ مخواہ جب چلنا نہیں ہوتا ہے، ان کو پتا ہے لوگ پکڑیں گے تو قرآن پہ اعتراض کرو تاکہ لوگ چھوڑ دیں گے، خواہ مخواہ اعتراض۔
دوسرا جرم ان کا یہ تھا کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کو قتل کیا تھا۔ آج ہمارے عالم کو کوئی پریشان کرے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا، پیغمبروں کو قتل کیا تھا، اور ایک وقت میں فجر سے لے کر کے ظہر تک کے وقت کے اندر 73 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ یہ وہ قوم تھی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سے پیغمبر بھیجے، انہوں نے کسی کی نہیں سنی، ان کے دشمن بن گئے، کسی کے اوپر جھوٹے الزام لگائے، کسی کو قتل تک کر دیا۔ اس آیت میں ان جرائم کی وجہ بیان کر دی گئی کہ وہ اللہ اور اس کے پیغمبروں کے حکموں کی نافرمانی کرتے تھے، اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے باہر نکل جانے کے عادی ہو چکے تھے۔ اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا کہ وہ اللہ کی آیتوں کی طرف سے منہ موڑ دیں، کیونکہ جب وہ حد سے آگے گزریں گے، اللہ کی آیتوں کا انکار کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کی آیتوں کو مانیں گے نہیں، پھر وہ پیغمبروں کو بھی قتل کریں گے۔ جب آدمی عیاشی میں آتا ہے تو کسی کی نہیں سنتا ہے، یہی ہو کہ پیغمبروں کو قتل کرے اور اپنے برے عملوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ فرماتے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب یہ آیت کو غور سے سنیے گا۔ اللہ فرماتے جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور جو عیسائی ہے اور جو صابی ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، ان میں سے جو ایمان لایا اللہ پر اور قیامت کے دن پر، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کچھ خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں ایک لفظ ہے، ہادو یہودی آپ جانتے ہو، نصارہ عیسائی آپ جانتے ہو، صابئین پہلے اس کی تحقیق سن لو پھر آگے چلتے۔ صابی کے لفظی معنی ہے اپنے دین سے منہ موڑ کر کسی اور دین کی طرف مائل ہو جانے والا، اس کو کہتے ہیں صابی۔ صابی یہ عرب کا ایک فرقہ تھا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی مانتے تھے، فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، زبور پڑھتے تھے اور عبادت میں کعبہ کی طرف منہ کرتے تھے، لیکن اپنے طرز پر۔ عرب انہیں صابی کہتے تھے، بے دین۔ اسی وجہ سے عرب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتے تھے صابی، کہ یہ صابی ہو گئے، یعنی ہمارا جو بت پرستی کا دین ہے اس کو چھوڑ دیا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا دین چھوڑ دیا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی طرف سے لائی ہوئی شریعت لوگوں کے سامنے پیش کر رہے تھے، ایک اللہ کی طرف بلا رہے تھے، لا الہ الا اللہ کی طرف بلا رہے تھے، توحید کی طرف بلا رہے تھے، تو کہا کہ یہ صابی ہو گئے۔ اب یہاں یہ میں اس آیت کو پھر آخر میں اس کو تھوڑا سمجھاؤں گا، کیونکہ یہ آیت شیئر کر کے بہت ساری غلط فہمیاں پیش کی جا رہی ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں جو پیش کیا ہے وہ یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ نام، خاندان اور نسل کی بڑائی کی غلط فہمی کو دور کیا جائے، اور یہ اعلان کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک نام اور لقب کوئی چیز نہیں ہے، اور نہ اللہ کے یہاں کسی خاص نسل یا کسی خاص قوم کی خاندانی عزت اور بڑھائی قابل اعتبار ہے۔ لوگ چاہے کسی نسل یا قوم سے تعلق رکھتے ہو، چاہے ان کا لقب کچھ بھی ہو، ان کی کامیابی کی دو باتیں ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اللہ اور آخرت کو دل سے مانے، اور دوسرے یہ کہ وہ نیک کام کرے۔ اللہ اور آخرت کو دل سے مانے، دوسرے یہ کہ وہ نیک کام کرے۔ آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ اللہ کو مانیں گے تو اللہ کے حکموں کو بھی مانیں گے، اور اللہ کے حکم یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے معلوم ہوں گے، اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا بھی اس میں شامل ہے۔ آخرت کو مانیں گے، عذاب اور ثواب کو مانیں گے۔ مختصر یہ ہے کہ نجات کے لیے اللہ کا ماننا، اللہ کی اطاعت کرنا ضروری ہے، جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کے اقرار کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب یہاں تو یہ بات پتہ چل گئی، اللہ کے یہاں یہ ہے،
یہ اس نسل سے ہو، یہودی میں پیدا ہوا، ہم اللہ کے پسندیدہ ہے، ہم فلانے کے بیٹ ہے اور فلانے سے ہماری نسبت ہے، اللہ کے یہاں سب نہیں چلنے والا۔ ایمان باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ مومنین کا تذکرہ کیا، یہودیوں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد تیسروں گروہ کے متعلق فرمایا عیسائی، نصارہ۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى۔ عیسائی حضرات جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ نصارہ کا جو لفظ ہے یہ نصرانی کی جمع ہے، اور نصرت کے معنی ہوتے ہیں مدد کرنے کے۔ مفسرین کرام فرماتے کہ لوگ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتے تو حضرت عیسیٰ لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتے من انصاری الی اللہ، کہ اللہ کے راستے میں کون میرا مددگار ثابت ہوگا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے راستے میں مدد کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ اسی لفظ سے ان کو نصارہ کا نام دیا گیا، یعنی نصرت کرنے والے، مدد کرنے والے۔ بعد دوسرے مفسرین کرام فرماتے کہ جس بستی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہتے تھے اس بستی کا نام تھا ناصرہ، اسی بستی کی نسبت سے اس گروہ کو نصرانی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح مدینہ کی طرف نسبت کر کے کہا جاتا ہے یہ مدنی ہے، یہ مکی ہے، یہ شامی ہے، یہ ہندی ہے، یہ فلانے ملک کا ہے، ایسے نسبت کی جاتی ہے۔ ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس علاقے کی طرف نسبت کر کے کہا جاتا تھا نصارہ۔ تو یہ چار گروہ ہے، ایمان والے، یہودی، عیسائی اور سابی۔ اس کا ذکر کہ ان چار گروہوں میں سے جو شخص بھی اللہ پر ایمان لایا، کوئی کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہے، کتنا بڑا کافر اور مجرم ہے، بدترین قسم کا ظالم ہے، اگر اس نے سچے دل سے توبہ کر لی، اللہ پر ایمان لے آیا، تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی اور وہ نجات حاصل کر لے گا۔ اب اس آیت سے بار بار میں کبھی بھی سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں تو اس کو شیئر کر کے کہا جاتا ہے کہ دیکھو مسلمانوں نے اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھا ہوا ہے، یہاں تو اللہ نے ایمان والے کا بھی تذکرہ کیا، یہودی کا بھی تذکرہ کیا، نصارہ کا بھی تذکرہ کیا، سابئین کا بھی تذکرہ کیا، اور پھر اللہ نے کہا کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا اجر ہے۔ لیکن آپ دیکھو کہ اللہ نے ایمان والے کا بھی تذکرہ کیا، آمنو، ہادو، یہودی کا بھی تذکرہ کیا، نصارہ کا بھی تذکرہ کیا، سابئین کا بھی تذکرہ کیا، لیکن تذکرے کے ساتھ اللہ نے کیا جوڑا؟ ایسا نہیں کہہ دیا کہ یہودی جنت میں چلا جائے گا، نصارہ جنت میں چلا جائے گا، ایمان والا جنت میں چلا جائے گا، سابئین جنت میں چلا جائے گا۔ ساتھ میں اللہ نے دو چیزیں چھوڑی، چاہے ایمان والا ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے سابئین ہو، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، کہ جو اللہ پر ایمان لائے، جو آخرت کے دن پر ایمان لائے، جو نیک عمل کرے، اس کے لیے اس کے رب کے پاس بڑا اجر ہے۔ شرط لگا دی اللہ نے، مطلق یہودی نہیں، مطلق نصارہ نہیں، یعنی انہوں نے جو طریقہ اپنایا ہے اس کو چھوڑ کر ان کو اللہ اور آخرت پر ایمان لانا پڑے گا اور نیک عمل کرنا پڑے گا، جب جا کر کے چھٹکارا ہے۔ صرف ظاہری آیت ترجمہ پڑھ کے اس کو شیئر کیا جا رہا ہے اور اچھے خاصے لوگ اس میں آ بھی رہے۔ تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 57 سے 62 تک تھی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، باقی انشاءاللہ کل۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم